مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ وہ تاریخ جو چمک رہی ہے ہمارے سامنے اس سے ہم ناواقف ہیں. کرکٹ کی تاریخ سے آپ واقف ہیں, ہمارا جوان واقف ہے, اور نہیں واقف ہے تو اسلامی تاریخ سے ناواقف ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کا آزادی میں کردار اس سے ناواقف ہے. 1703 میں عالمگیر کے جانے کے بعد تھوڑی سی مغل حکومت کی پکڑ کمزور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ پکڑ کمزور ہوتے ہی ایک ہستی کو پیدا فرمایا جن کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. یہاں سے ہماری آزادی کی تاریخ شروع ہوئی. 1731 میں مسند حدیث پر اور مسند تصوف پر شاہ ولی اللہ صاحب بیٹھ گئے اور ان کی بصیرانہ نظروں نے ہندوستان کے راجے مہاراجوں کا حال دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ اب یہاں جو بادشاہت ہے وہ موت کی نیند سونے والی ہے اور دوبارہ بادشاہت اور راجہ شاہی آئے. اس کے بجائے ہم چاہتے ہیں, شاہ صاحب نے فرمایا, کہ یہاں جمہوری حکومت بنے جس میں ہر انسان کو برابر کے حقوق دیے جائیں اور یہ تاناشاہی اور یہ راجہ شاہی ختم کی جائے. اس کے لیے حضرت نے مدرسہ قائم کیا, اس کے اندر تربیت کر کے لوگوں کو تیار کیا. 3 جگہ پر اپنے مراکز بنائے اور اس کے اندر مدرسے قائم کیے. نجیب آباد میں قائم کیا اور ادھر رائے بریلی میں وہاں قائم کیا. تیسری جگہ ٹھٹ ہے, وہاں ایک مدرسہ قائم کیا. وہاں افراد کو تربیت دی گئی اور انہیں اس ملک میں اب کیسے آگے چلنا ہے ان کو اندازہ ہو گیا تھا. بس انگریزوں کا تسلط ہوا ہے. انگریز کب آیا ہندوستان میں؟ مورخین لکھتے ہیں 1600 کے قریب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ڈیرے ہندوستان کے اندر ڈالے اور جہانگیر کے زمانے سے انہوں نے جو ہے اپنے پیروں کو مضبوط کیا. یہاں بڑی بڑی تجارتی کوٹھیاں بنائی جن میں سورت اور بڑودہ سر فہرست ہے. اس کے بعد بمبئی اور کلکتہ اور بنگال کے اندر انہوں نے اپنے سینٹر بنائے. پہلے انہوں نے تجارتی نظام بنایا, ایک عرصے تک تجارت کرتے رہے اور ہندوستان کے تاجروں کو مات دے دی. بہت آگے نکل گئے اور جب بہت آگے نکل گئے تو یہاں کی سیاست میں انہوں نے دخل دینا شروع کیا. شاہ صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انگریزی سامراجیت کا دور آنے والا ہے اور یہ پوری دنیا کو غلام بنانے کے لیے نکلنے والے ہیں. ان کو ہندوستان جو سونے کی چڑیا ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہے. یہ یہاں سے مال نکال کر لے جانا چاہتے ہیں, ہمیں کھوکھلا کر دینا چاہتے ہیں. ایک حدیث کی مسند پر بیٹھنے والا, ایک تفسیر کی مسند پر بیٹھنے والا, اس کی بصیرت کتنی زبردست تھی, کتنی دور تک اس نے دیکھا تھا. اس نے اندازہ لگا دیا تھا کہ اب ہندوستان یہ غلاموں کی زنجیروں کے اندر جکڑنے والا ہے. جب یہ خیال آیا, شاہ ولی اللہ صاحب نے ہندوستان کے باہر جو مسلمان بادشاہ تھے, احمد شاہ ابدالی وغیرہ, ان کو خطوط لکھے, ان کو بلایا, ہندوستان کے اندر ان کے پیر مضبوط کیے اور ان کا ساتھ دیا. یہ ایک طرف حدیث کے کام میں لگے تھے, دوسری طرف بڑی خاموشی کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کی مہم میں لگے ہوئے تھے. اس کے دوران ان کا انتقال ہوا تو زمام حدیث سنبھال لی شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے, اور پہلی مرتبہ فتویٰ دیا کہ ہندوستانیوں کے لیے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے.
یہ پہلی مرتبہ فتویٰ دیا بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ۔ تب تک انگریز یہاں پنجے گاڑ چکا تھا، ادھر ٹیپو سلطان جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، نواب حیدر علی جو ہے وہ جان دے چکے تھے، اور انگریز کہہ چکا تھا کہ ٹیپو سلطان کے جانے کے بعد یہ ملک ہمارا ہے۔ آخری دم تک لڑتے رہے اور یہ فرمایا کہ میں 1 دن کی شیر کی زندگی گزاروں گا، 100 دن کی گیدڑ کی مردار زندگی سے مجھے یہ زندگی اچھی لگتی۔ دروازہ بند تھا قلعے کا، قلعے کے باہر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ٹیپو سلطان کی تہجد کبھی نہیں گئی اور داڑھی کا ایک بال نہیں ٹوٹا۔ سلطنت خداداد نام رکھا، سلطنت خداداد۔ ایک عرصے تک لڑتے رہے اور اخیر دم تک لڑتے رہے۔ ترکی اور دوسرے ملکوں کو خطوط لکھے کہ میری مدد کریں، ہم سب ایک ہو جائیں اور انگریز کا مقابلہ کریں اور ملک سے ان کو نکالیں، لیکن خود ان کے اندر کے لوگ مالی بحران کا اور مالی رشوتوں کا شکار ہو کر خود ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے حوالے کرنے پر تیار ہوئے تھے۔ آخری دم تک لڑتے رہے۔ انگریز کمانڈر نے جب قبر پر آ کر پیر رکھا، لات مار کر کہا، ٹیپو تو قبر میں گیا، اب ہندوستان ہمارا ہوگا۔ اس کے بعد سے تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا ملک بڑھتا گیا، مغل تاجدار جو ہیں سمٹتے گئے، یہاں تک کہ پھر جو ہے 1830 کا موقع آیا، شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مکتبہ فکر سے بڑے گھیالے تیار ہوئے دیش کی آزادی کے لیے، اور جنگ آزادی اور جہاد آزادی میں لڑنے کے لیے لوگ تیار ہوئے، جن میں سر فہرست سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، مولانا عبد الحی بڈانوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی ریجیمنٹ تیار کی۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے یہ بات کہہ دی کہ تم پڑھو مت، کیونکہ تمہیں حروف نظر نہیں آتے حدیث کے، اللہ تمہیں علم لدنی دیں گے، تم سے کوئی اور کام اللہ لینا چاہتا ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے وہ جذبہ جہاد جو بالکل سرد پڑ چکا تھا، مال کی زد میں یہاں کے راجے اور یہاں کے نواب جو ہیں اپنی اصلیت کو بیچارے بھول بیٹھے تھے، اور آزادی کیا ہے اس کا تصور ختم ہو گیا تھا، مال کی زنجیروں میں جکڑ گئے تھے اور اپنے باڑے انہوں نے بنا لیے تھے۔ ایسے وقت میں شاہ عبد العزیز صاحب کے تیار کردہ یہ افراد رائے بریلی سے چلے ہیں ایک پوری فوج لے کر، اور انہوں نے افغانستان کے اس حصے سے کام شروع کیا جہاں پنجاب کی طرف رنجیت سنگھ جو تھا سکھوں کا بڑا زور رکھنے والا راجہ گزرا ہے۔ سکھ بڑی جو ہے ظلم و ستم کر رہے تھے اور بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، اور اسلام دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ رانا رنجیت سنگھ کے خلاف لڑتے ہوئے جو ہے وہ شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے میدان کے اندر شہید ہوئے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی وہیں کام آئے، مولانا عبد الحی بڈانوی بھی وہیں کام آئے، لیکن ان کی یہ تمام قربانیاں رائے گان اور بیکار نہیں گئی۔ بظاہر بالا کوٹ کی جنگ ہار گئے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، اور رات سے کہہ دیا تھا کہ کل آخری دن ہے ہمارا، ہمیں جو ہے سر پر کفن باندھ کر فیصلہ کر لینا ہے کہ میدان کا مرد بن کر نکلنا ہے یا بزدلی کا ثبوت دینا ہے، مشت دکھانی ہے دشمن کو، یا سینہ سپر ہو کر لڑنا ہے۔ سب سینہ سپر ہو کر لڑے۔
شہید ہو گئے. ان میں سے جو باقی تھے وہ کہیں بنگال میں پہنچے, کہیں کلکتہ میں پہنچے, کہیں دوسرے حصوں میں پہنچے, اور وہاں انہوں نے آزادی کی مہم کو شروع کیا. انگریزوں کے خلاف مسلح کارروائی کرتے 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 1857 کا موقع آیا. میں کہا کرتا ہوں, ہم نے اتنا خون بہایا ہے آزادی کے لیے کہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں اور انہوں نے 50-60 سال محنت کی ہے, انہوں نے اتنا پسینہ نہیں بہایا ہوگا جتنا ہم نے خون بہا دیا ہے. 1857 میں ایک جگہ سے پورا لشکر جو ہے علماء کی سرکردگی میں چلا, اور لال قلعہ جہاں بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ ان کی حکومت خالی لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. اس سے زیادہ انگریزوں نے ان کو باہر جانے کا جو ہے لبرٹی نہیں دیا. وہ وہاں اکیلے رہ گئے تھے. انہوں نے جو ہے اس جنگ میں پہلی مرتبہ 1857 کا بلوا کہتے ہیں یہ لوگ, یہ بلوا نہیں تھا, یہ آزادی کی بہت بڑی مسلمانوں کی جنگ تھی. آزادی کے لیے بہت بڑی کارروائی تھی جس کے اندر 20,000 سے زیادہ علماء شہید ہوئے ہیں اور کئی ہزار مسلمان کام آئے ہیں. اور اس کے اندر لوگ کون کون تھے؟ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ تھے, حاجی امداد اللہ صاحب کمان کر رہے تھے, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ساتھ ساتھ تھے, مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی شاملی کے میدان کے اندر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے. یہ تمام حضرات لڑے, لیکن ان کے پاس جو طاقت ہونی چاہیے تھی اس زمانے کے اعتبار سے وہ انگریزوں سے کم تھی. پھر بھی آخری دم تک لڑتے رہے, اور لڑنے کے بعد جو ہے یہ میدان ہار گئے. بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان سے باہر رنگون لے جایا گیا. وہاں ان کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے آزادی کی مہم میں حصہ لینے کی سزا کے طور پر شہید کیے گئے. بہادر شاہ ظفر کا مزار میں دیکھ کے آیا ہوں. ان کی بے کسی اور ان کی بے بسی کی وہ تصویریں جو آخری وقت کی ہیں وہ وہاں ان کا حال بتا رہی ہیں کہ بادشاہ کو غلامی سے بدتر حال سے دوچار ہونا پڑا تھا. بیمار تھے لیکن علاج کی کوئی سبیل نہیں تھی, کوئی ڈاکٹر نہیں آتا تھا, کوئی طبیب نہیں آتا تھا. ایک کوٹھڑی کے اندر زندگی گزار رہے تھے, اور اسی لیے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں, وہیں جو ہے دفن ہو گئے. دیش کی آزادی کے لیے اتنا بڑا قربانی کا جام کیا ہے. بہادر شاہ ظفر کو یاد رکھا جائے گا, وہ بڑے صوفی منج بادشاہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں علماء نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. اب جبکہ ان کے پنجے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, 1862 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی تحریک شروع ہوئی. حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے مل کر دارالعلوم کی بنیاد رکھی, اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ مت سوچنا کہ دارالعلوم دیوبند خالی پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے, یہ تحریک ہے, انقلاب یہاں سے برپا ہوں گے, لوگ یہیں سے کھڑے ہوں گے. وہی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ صاحب کے تیار کردہ لوگ, جن میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جن کو شیخ العالم کہا جا سکتا ہے, انہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اور بڑی جانفشانیوں کے ساتھ اس دیش کی آزادی کے لیے پورا کردار ادا کیا. مولانا ابوالکلام آزاد جو اخبار نکالتے تھے اس میں آزادی کا مرم سمجھایا. آزادی کس کو کہتے ہیں؟
یہاں کے لوگوں کو جھنجھوڑا، غلامی میں مبتلا ہو یہ بتایا، غلامی سے تمہیں نکلنا پڑے گا یہ بتایا، اور اس کے لیے قربانیاں درکار ہیں یہ بتایا، اور اس کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑے گی یہ بتایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 10 سالوں تک جیل کے اندر بند رہے۔ پوچھا گیا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری؟ انہوں نے کہا آدھی جیل میں آدھی ریل میں اس دیش کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے آدھی زندگی جیل میں گزار دی، سمجھانے کے لیے گھر گھر اور دریا دریا اور قریا قریا مارا مارا پھرتا رہا اور آزادی کا دھیے سمجھاتا رہا، ان کو آزادی کا مقصد سمجھاتا رہا۔ شیخ الہند ہی کے تیار کردہ دوسرے افراد جو ہیں جن میں مولانا عبید اللہ سندھی کی بات میں نے آج صبح کی تھی، 18 سال تک شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے علم دین حاصل کیا اور سیاست بھی حاصل کی۔ ہمارے علماء جو ہیں وہ سیاست بھی بڑی پاکیزہ جانتے تھے اور وہ علم میں بھی نہایت ماہر تھے، اور نہایت اللہ تعالیٰ نے ان کو تبحر علم کے اندر عطا فرمایا تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب قید خانے میں تھے تو وہاں تعلیم الاسلام پڑھا گیا، وہاں پہنچے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آج کل قید خانے میں؟ کہا تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہوں۔ کہا اچھی ترقی کی آپ نے، بخاری پڑھاتے پڑھاتے تعلیم الاسلام پڑھانے لگے۔ جواب دیا یہاں تعلیم الاسلام پڑھنے کے لوگ ہیں تو یہ پڑھا رہا ہوں، وہاں بخاری پڑھنے کے لوگ تھے تو وہ پڑھا رہا تھا، وہاں ترمذی کے لائق لوگ تھے تو ترمذی پڑھا رہا تھا۔ ہمارا کام تو دین ہے، تعلیم الاسلام بھی دین ہے اور ترمذی بھی دین ہے اور بخاری بھی دین ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک بار جب 18 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، جانتے ہیں مولانا فضل حق خیرآبادی کا نام؟ یہ ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں تھے۔ مالٹا کے اندر جب ملاقات ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ وہ جس کو سر پہ بٹھایا جاتا تھا ہندوستان میں اس کے راستوں میں پھول بچھائے جاتے تھے، اس عالم دین کا حال یہ تھا کہ سر پر نجاست کی ٹوکری رکھ کر پھینکنے کے لیے جا رہے تھے۔ دوستو یہ قربانیاں ہیں ہمارے علماء کی، ہمارے مشائخ کی بڑی زبردست قربانیاں ہیں، ان کو بلایا نہیں جا سکتا اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج سب سے بڑی تکلیف کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو، ہمارے علماء کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ انگریز بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے جب تک ابوالکلام نہ آئے ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ ایک انسان ہے جس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس کے پاس ایک انداز ہے، اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ گاندھی جی ہوں گے تو ہم بات نہیں کریں گے، وہ ابوالکلام کو لے کر آئیں تو ہم کلام کریں گے۔ مولانا ابوالکلام سے کہا تم کیا چاہتے ہو، اس دیش کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، کتنی آزادی اور کتنی غلامی پسند کرو گے؟ مولانا نے فرمایا تمہاری زنبیل کھول کر بتاؤ کتنا حوصلہ ہے پھر ہم مانگیں گے۔ مانگنا کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہے، لیکن تم بتاؤ تمہاری کیپیسٹی اور تمہاری لائبلٹی کیا ہے، وہ لائبلٹی کے اعتبار سے ہم تم سے مانگیں گے۔ ہمارے اندر مانگنے کا حوصلہ ہے۔ گول میزی پریشد کے اندر آج صبح میں نے وہاں تقریر میں کہا، گاندھی جی کے بولنے کا نمبر آیا تو یوں کہا میرا بھائی محمد علی بولے گا، اس بنا پر کہ وہ مجھ سے اچھا بولتا ہے اور وہ میرا بھائی ہے۔ دیش کی آزادی میں مہاتما جو کہے گئے، گاندھی جی کو کس نے کہا؟ گاندھی جی کو مہاتما کہلوانے والے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جو ہیں وہ لوگ رہے۔ ارے وہ چلے گئے بیرون ملک، اس دیش کی آزادی کے لیے لڑکی گھر کے اندر بیمار پڑی ہوئی ہے، مرنے کو پڑی ہوئی ہے، فرمایا بیٹی تو اکیلی نہیں ہے، بس تیرے ساتھ اللہ ہے، میں جا رہا ہوں۔ ارے تمہیں کون پوچھے گا، تمہیں کون بھاؤ دے گا، کیوں خواہ مخواہ مر رہے ہو اس دیش کے لیے؟ جواب دیا
جب مر جاؤں گا تو میری قوم مردہ پرست ہے، مجھے یاد کرے گی اور میرا نام لے گی، لیکن میں جو کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ حال رہا ہے۔ کتنے علماء ایسے رہے جو کالا پانی کی سزا ملی اسی کے اندر جو ہے وہاں انتقال کر گئے، ان کو گھر لوٹ کر آنے کا موقع نہیں ملا۔ خود شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا سے اس وقت اجازت ملی اور رہائی اس وقت دی گئی جب لوگوں کو یعنی انگریزوں کو پتا چل گیا کہ اب یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ یہ مر جائے گا، یہ مرا اندر تو ہنگامہ اتنا ہوگا کہ ہم کو چٹکیوں میں دیش آزاد کر دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہاں سے آنے کے بعد بھی ہڈی اور چمڑی رہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی آزادی کی مہم کو نہیں چھوڑا۔ ریشمی رومال کی تحریک کو کون بھول سکتا ہے، جس میں مولانا عبید اللہ سندھی اور دوسرے بڑے بڑے علماء جو ہیں اس کام کے اندر پوری طرح تعاون کرتے رہے، مددگار رہے، اور انہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ریشمی رومال کی ایک زبردست تحریک چلائی جو آج تک یاد رکھی جا رہی ہے۔ شیخ الہند کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب 1921 کے اندر یہ کام سپرد کیا گیا کہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی اور خلافت کمیٹی مل کر علماء یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہندوستان میں کسی کے لیے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس پر انہیں گرفتار کیا گیا اور یہ ریزولیشن وہاں پاس کیا گیا۔ دیوبند سے راتوں رات جو ہے شیخ الاسلام کو اٹھایا گیا، کراچی کے اندر لے جا کر بند کر دیا گیا، ادھر مولانا محمد علی کو لے جایا گیا، مولانا نثار احمد کو لے جایا گیا، مولانا شوکت علی کو لے جایا گیا۔ یہ تمام کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ برسوں کے برسوں یہ حضرات جو ہیں وہ قید خانوں میں رہے۔ ایک انگریز کہتا ہے 1857 میں یہ عالم رہا ہے علماء کا کہ ان کو ہاتھیوں کے اوپر سوار کیا جاتا تھا اور اوپر درختوں پر پھندے لٹکائے جاتے تھے، اور ہاتھیوں کو جب وہ پھندے علماء کے گلوں میں آ جاتے تھے تو ہاتھیوں کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا۔ ان کی لاشیں انگریزی کا آنٹ جو ہوتا ہے نا ایسی بن کر رہ جاتی تھی اور مہینوں تک ان کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ انگریز یہ بات سمجھ چکا تھا کہ دیش میں اگر آزادی کی مہم کو تیز کرے گا کوئی اور لوگوں کے اندر جذبہ بیداری پیدا کرے گا تو وہ علماء کا گروپ ہوگا۔ اس بنا پر مدرسوں پر پابندی لگائی گئی۔ دیوبند کی تحریک کے لیے شیخ الہند نے فرمایا تھا یہ ایک تحریک ہے، یہاں سے ہر فتنے کو فروغ کیا جائے گا، آزادی کی جنگ یہاں سے لڑی جائے گی۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حاجی عابد حسین صاحب کہہ رہے تھے کیسے ہوگا، یہ انگریزوں نے اتنے پنجے گاڑ دیے ہیں، یہ کیسے جا سکتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہوتا، محال کی طرح لگتا ہے۔ تو حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی صاحب نے فرمایا مت گھبراؤ حاجی عابد حسین، ایک رات ایسی آئے گی کہ ہم سوئیں گے غلام اور اٹھیں گے تو آزاد۔ وہ 15 اگست کی رات آئی جب جو ہے ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمارا مقدر جاگا تھا، آزاد کیا گیا تھا، ہمیں اعلان کیا گیا، وہ جو چیک لٹکایا گیا تھا لال قلعے سے وہ اتارا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ملک میں تمہارا کیا ہے، ارے اسی لال قلعے پر تو آج بھی جھنڈا لہرا رہے ہو، اسی لال قلعے سے تو آپ بیان دے رہے ہو، وہی مولانا ابوالکلام آزاد کا روڈ استعمال کر رہے ہو، وہ ہندوستان کے پہلے تعلیمی منسٹر تھے۔ یہ جو جھنڈا بنایا گیا ہے یہ محسنہ قدوائی اور رفیع احمد قدوائی کے رشتہ دار ایک خاتون تھی، اس نے یہ تیار کیا تھا۔ بدرالدین طیب جی جو تھے ان کی رشتہ دار ایک خاتون تھی،
اس نے یہ جھنڈے کی تصویر جو ہے وہ تیار کی۔ ارے لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ گاندھی جی کا کھانا اس میں زہر ملانے کے لیے محنت کی جا رہی تھی، اور ایک صاحب جو مسلمان تھے وہ جو ہے ان کے کھانا کھلانے پر مامور تھے، زہر ملا بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ بٹک جی جو تھے انہوں نے ہاتھ سے پیالہ چھین لیا، روٹیاں چھین لی اور پھینک دی۔ گاندھی جی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے ایک لڑکے کی لاش گھر پر کل آ چکی ہے، اور یہ مجھے الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ تم نے گاندھی جی کو جو نمک سازی کی ستیاگرہ کے لیے جا رہے ہیں دانڈی، راستے میں اگر زہر نہیں دیا تو کل دوسری لاش بھی تمہارے گھر پر تمہارے لڑکے کی آ جائے گی۔ لیکن میں وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے لڑکوں کی لاشیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن آپ کی جو ستیاگرہ کی محنت ہے اس کو آنچ نہیں آنے دوں گا۔ دیش کی آزادی کی آپ جو محنت کر رہے ہیں اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یاد رکھیں حضرت مفتی سلمان صاحب ڈابیل میں مولانا حفظ الرحمان صاحب پڑھا رہے تھے، وہ ڈابیل سے چلے اور دانڈی گئے، اور گاندھی جی کی اس تحریک ستیاگرہ کے اندر انہوں نے حصہ لیا، یہاں تک کہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارا بہت بڑا یوگدان اور ہمارا بہت بڑا حصہ رہا ہے آزادی کی مہم میں۔ ہر جگہ آپ کو علماء نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو تختہ دار پر مسلمانوں کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ میدان کے اندر مولانا حسرت موہانی نے اپنے سینے کے اوپر لاٹھیاں کھائی ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی نے محنت کی ہے، علامہ اقبال نے انگریزوں کو ان کے عمل کا ہونا نہ ہونا وہ دوسری بات ہے، لیکن انگریزوں کو پہچانا تھا اور بہت ہی زیادہ جو ہے ان کی خبر لی تھی اپنے اشعار کے ذریعے سے۔ انہوں نے ملک کو بیدار کیا تھا، یہاں کے لوگوں کو آزادی کا دھیے سمجھایا تھا، مرم سمجھایا تھا، اس کے مقصد پر ان کو آگے بڑھایا تھا۔ جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کراچی لایا گیا تو چاروں طرف ریجیمنٹ کھڑی ہوئی، چاروں طرف فوجیں کھڑی ہوئی ہے، مشین گنیں لگی ہوئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ وہاں جو ہے اسٹیج کے اوپر بلایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو آج یہ اعلان کرے گا کہ تم یوں کہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دیش واسیوں کے لیے فوج میں ہم انگریزوں کی بھرتی ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو مولانا مدنی نے فرمایا میں کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اور جب تک تم چلے نہیں جاؤ گے وہاں تک کہتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا یہاں کے 50 کروڑ مسلمان ہندو طے کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے، ان کو انگریزوں کی رعایا بن کر غلام بن کر جینا ہے، اور 20 کروڑ مسلمان بھی سوچ لیں کہ کیا ان کو انگریزوں کے جو جیک کے پرچم ہیں ان کے نیچے رہنا ہے، یا وہ آزادی کے لیے مرنا چاہتے ہیں، یا وہ آزاد ہو کر جینا چاہتے ہیں۔ اتنی لمبی تقریر انہوں نے اتنی جرأت اور بے باکی کے ساتھ کی۔ جج نے کہا تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا میں جانتا ہوں، انجام اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تم پھانسی دے دو گے، مجھے تم موت کے گھاٹ اتار دو گے، اگر دیش کے لیے کئی موتیں میری واقع ہو سکتی ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس قدر محنت اور اس قدر قربانیاں ہیں ہماری، جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، جس کی بہت لمبی داستان ہے، اور ان کا اخلاص دیکھیے، ان کی خوبیاں اور ان کے کمالات دیکھیے۔ جب دیش آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے بعد ان کو قلمدان دینے کی بات کی گئی، آپ کون سی کرسی پسند کریں گے، کون سی وزارت پسند کریں گے، کون سا عہدہ پسند کریں گے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں چٹائیوں سے، ٹوٹی ہوئی چٹائیوں سے اٹھ کر مدرسے سے آیا تھا، میں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کرسی کے لیے یہ جنگ نہیں لڑی، میں نے آج انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک اسلامی فریضہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں پہنچاؤں اور اس دیش کو آزاد کراؤں۔ اس کے لیے میں نے محنت کی تھی، اس کے لیے میں نے قربانیاں دی تھی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی محنتیں کام آئی۔
दारुल देवबंद एक तहरीक बनकर उठा। उसके बाद जितने बड़े बड़े फितने आए वो तमाम फितनों से मुकाबला करने में दारुल उलूम देवबंद जो है हमेशा सरे फहरिस्त रहा। वहां से ही बड़े बड़े जियाले उठे, वहां से ही बड़े बड़े सपूत उठे और दुनिया के अंदर छा गए, पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। इस मुल्क को आजादी मिली, इसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। आपका उन्वान था और आपको ये उन्वान दिया गया था कि आज इस पर बोला जाएगा कि देश में जो आजादी हमें मिली है इसमें मुसलमानों का क्या हिस्सा रहा है, मुसलमानों की क्या कुर्बानी रही है। अरे 1919 के अंदर जमीयतुल उलमाए हिंद जो है वो कायम की गई थी और 1862 में दारुल उलूम देवबंद से ये आजादी की तहरीक चल रही है और 1857 से हमने जंग आजादी का पहला बेड़ा उठाया। हमारे हजारों उलमा शहीद हुए, हमारे हजारों लोग काम आए और उसके बाद ये सिलसिला लाखों की तादाद में चलता रहा, आखिर तक चलता रहा, यहां तक कि अंग्रेजों ने मजबूर होकर इस मुल्क को छोड़ दिया और वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम हार गए यहाँ और यहाँ शिकस्त खाई हमने। इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्सा अगर किसी का है तो हिंदुस्तान के उलमा का है। यहाँ के उलमा ने लोगों को बेदार किया, लोगों को जगाया, उनको आजादी का उन्वान समझाया, उनको गुलामी की बुराइयां और गुलामी किस कदर खतरनाक जंजीर है, कैसे जकड़े हुए हो तुम, उसमें से निकलने का तरीका बताया। उसके लिए खुद मैदान में कूद पड़े। सूफियाए किराम भी इसमें आए, बुजुर्गान दीन भी इसमें आए, इसमें अल्लाह वाले भी आए, इसमें मुहद्दिसीन भी आए, इसमें फुकाहा भी आए, इसमें बड़े बड़े उलमा जो हैं वो भी आए। एक जनाजा उठा माल्टा के अंदर तो कितने लोगों को काले पानी की सजा मिली, कितने मुसलमान थे वो जनाजे के अंदर, तकरीबन 7,000 मुसलमान वो आलिम की सलाते जनाजा के अंदर मौजूद थे। ये तमाम काले पानी की सजा भुगत रहे थे। इतनी मेहनतों के बाद ये जो कहा गया है ना आजाद हो गए, बहुत आसानी से कहते हैं कि हम इस तरह से 1947 के अंदर आजाद हो गए और ये यौम आजादी है और आज उसका 73वां साल है। मैं यूं कहूंगा कि हम आजाद हुए हैं लेकिन जहनी तौर पर अभी तक हम गुलाम हैं। हमारी गुलामी की जंजीरें अभी कटी नहीं, अभी हम अंग्रेजों से पूरी तरह जो है उनके तासुर से निकले नहीं है बात, अभी उनकी गुलामी कर रहे हैं हम। वो हमारे कोट और पैंट हमको बताते हैं, वो गले की टाइयां हमें बताती हैं, वो अंग्रेजी से मोहब्बत हमें बताती है। ये तमाम चीजें अगर हैं तो मैं यूं कहूंगा कि अभी भी आप, अंग्रेज यहां से गया तो आपका कुर्ता लेकर नहीं गया, अंग्रेज यहां से गया तो आपकी धोती लेकर नहीं गया, अंग्रेज यहां से गया तो आपकी टोपी लेकर नहीं गया, लेकिन वो अपनी तहजीब यहां छोड़कर गया। जब अंग्रेजों ने यहां अपने पैर जमाए तो उन्होंने सोचा कि यहां के लोगों को जहनी तौर पर अंग्रेज बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत किस तरह से की जाएगी? फरमाते वो मेहनत 3 तरीके पर की गई। एक तरफ स्कूल बनाए गए और स्कूल की मिशनरियां कायम की गईं और उसके अंदर छोटे बच्चों की जहन साजी अंग्रेजी के जरिए से क्रिश्चियनिटी की तालीम दी गई और उसकी दावत चलाई गई। यहूदी अपने दीन की दावत नहीं देगा, वो कहता है हमारा मजहब महदूद है, यहूदी आपको दावत नहीं देगा कि हमारे धर्म में आ जाओ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोपगेशन अगर हो रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन हो रहा है। आज हमारे मुल्क में भी हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन अगर होता है तो वो क्रिश्चियनिटी की तरफ से होता है, क्रिश्चियन मिशनरियों की तरफ से होता है। आज भी उन्होंने अपने बड़े बड़े अस्पताल उस जमाने से खोल के रखे थे, वो अस्पतालों में बीमारों का इलाज करते थे और उनको जहनी इर्तिदाद का शिकार बना देते थे, उनके अंदर से दीन निकाल देते थे, उनको पक्का जो है अंग्रेज बना देते थे।
وہ کہتے تھے ہم یہ مشن اس لیے چلا رہے ہیں کہ تمہارا بچہ نام کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا لیکن مزاج اور ذہن کے اعتبار سے وہ انگلستانی بن جائے گا. اس کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا. ہمارے علماء نے مدرسہ قائم کیا. جب ان کی ناپاک سازش کو دیکھا تو پھر غور کیا اور غور کرنے کے بعد یوں کہا کہ اگر یہ لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے بچے جو ہیں یہ ان کے غلام بن جائیں گے, ہماری مسجدیں خالی ہو جائیں گی, ہمارے مدرسے سنسان ہو جائیں گے. اس بنا پر ہمیں اداروں کی بنیاد ڈالنی پڑے گی. مدرسے آتنکواد کے اڈے نہیں ہیں, مدرسے یہ دیش بھکتی کے گیت سکھانے والے اور اس دیش کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں. اور اس کی بڑی مہم جب چلی ہے, وفاداری کہتے ہیں, وفاداری وفاداری. میں کہا کرتا ہوں مسلمان اتنا وفادار ہے, اس کو کاٹو گے نا تو اس کے ہر قطرے کے اندر سے خون جو ٹپکے گا وہ پکار کر کہے گا کہ میں وفادار ہوں. اب وفاداری کی اور کیا دلیل آپ کو چاہیے؟ ہم نے سولیاں جو ہے اس کو تختہ دار کو ہم نے جو ہے چمکا دیا اور وہاں ہماری لاشیں لٹکی ہیں. قتل اور غارت گری کے بازار گرم ہوئے ہیں اور بڑے بڑے الاؤ جلائے جاتے تھے, ان کے اندر علماء کو لا کے ڈالا جاتا تھا. یہ سب ہوا ہے ہمارے ساتھ. ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان نہیں ہارا. جب جنگ عظیم میں برطانیہ نے کامیابی حاصل کی تو ہندوستان میں بہت بڑا روڈ شو کیا جس کے اندر فوجیں جو ہے انگریزوں کی آگے پیچھے چل رہی تھی, لیکن مسلمان اس سے دبا نہیں, ان کی فوج سے دبا نہیں, اس کی فوج سے مرعوب نہیں ہوا اور اپنی آزادی کی مہم کے اندر ذرا بھی انہوں نے کمی نہیں آنے دی بلکہ اس کو تیز تر کر دیا. ضرورت پڑنے پر احتجاج اور تشدد سے بھی کام لیا گیا, قربانی دینے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے. مدرسے آتنکواد نہیں سکھاتے, مدرسے شانتی سکھاتے ہیں, انسانیت کا پیغام دیتے ہیں. یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو پھر غدار پیدا ہوں گے, چور اور اچکے پیدا ہوں گے, برے لوگ پیدا ہوں گے, ڈکیٹی ڈالنے والے پیدا ہوں گے, اس دیش کی تاریخ کو برباد کرنے والے پیدا ہوں گے. مدرسے کو رہنے دو اور ان کو چلنے دو اور ان کے اندر پڑھنے والوں کو پڑھنے دو. اور ہمارا مدرسہ کھلا ہے, 24 گھنٹے ہماری مسجد کھلی ہے. آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں ہماری مسجد میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک ہندوستان میں مسلمانوں کا آزادی میں جو کردار ہے اور جو ان کی قربانیاں ہیں اس کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ تاریخ بڑی طویل ہے اور داستان بڑی لمبی ہے. اس بنا پر یہ لمبی داستان کو سننے کے بجائے میں نے اس کو مینیمائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم بیداری کے ساتھ زندگی گزاریں, ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزاریں. ہم اس دیش میں تھے, ہیں اور اسی طرح سے رہیں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ملک میں جی رہے ہیں, قربانیاں دے کر جی رہے ہیں. ہم بھیک نہیں مانگیں گے, ہم لڑ کر اپنا حق لے لیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ہمارے بزرگوں نے اس موقع پر جو قربانیاں دی ہے اس قربانیوں کو ہمارے جوان پڑھیں اور اسے یاد رکھیں. یہ تاریخ کو بدلنے کا جو محنت کی جا رہی ہے وہ اللہ کرے کہ ختم ہو جائے. تاریخ کو سفر کرنے دیا جائے, اپنے طریقے پر چلنے دیا جائے, لوگوں کے سامنے صحیح ہسٹری ہندوستان کی آ جائے, آزادی میں ہمارے کردار آ جائے. اس کے لیے دوستوں پڑھو, مسجد کا رخ کرو. جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا 2 نعمتیں اللہ نے دی ہے, یہ 2 نعمتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلو, جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا. کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, خود ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. داؤد بھائی سلیمان بھائی گوٹلا والا ICU میں ایڈمٹ ہے, دعا کی درخواست. حضرت مفتی صاحب دعا کرنا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے الہ العالمین، اس ملک کی آزادی میں ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ان کی یادوں کو ہمارے دلوں میں تازہ فرما. اے اللہ ہمارے اندر بھی جذبہ قربانی اور جذبہ وفا کو بیدار فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہمارے مشائخ کی تاریخیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، آج جبکہ ملک سے یہ جڑیں مسلمانوں کی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ اس موقع پر ایک بار ہمیں متحد ہو جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا پابند فرما. اے اللہ پورا دین ہماری زندگی کے اندر داخل فرما اور ہم کو دین کے اندر مکمل طریقے پر داخل فرما. اپنی رضائے دائمی عطا فرما. ہمارے مشائخ کی قربانیوں کو قبول فرما. اس دیش کی جمہوریت کو باقی فرما. اور اے اللہ جو مشائخ نے اس کے لیے سیکریفائس کیا ہے اس کو بھی اپنے فضل سے منظور و قبول فرما. اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما. ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے الہ العالمین، جو کچھ باتیں حضرت مفتی صاحب نے مختصر وقت میں ہمیں سمجھائی، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.